غسان کا بادشاہ شاہ غسان، جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے جاؤں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دیں۔ اس لیے شاہ غسان اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودت، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودت کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودت کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا۔ جب وہ قاصد، وہ دودت حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سب بھول گئے۔ اس کو حضرت عمر کی یہ سادگی پسند آئی، اس نے اپنے 500 گھڑ سواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں آنے کے بعد رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا۔ وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی، اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں، یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے۔ یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے، جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ وہ شاہ غسان جب مدینے میں داخل ہوتا ہے 500 ساتھیوں کے ساتھ اور اسلام لے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ، آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو
اور تم بھی حج کر لو، ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ آئے غسان کے بادشاہ، تمہیں بھی حج مبارک ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گیا، اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے، روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے۔ چلو جاؤ، اب طواف کے بعد ملیں گے، عمرے کے بعد ملیں گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر بھی طواف کرنے لگے، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد شاہ غسان بھی طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت لنگی پہنے ہوئے تھا احرام کی شکل میں، اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا، اور بہترین قسم کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ تھا، چونکہ وہ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ طواف کرنے لگا۔ دوران طواف ایک نوجوان صحابی سے، جو اعرابی تھا، جو دیہاتی تھا، وہ نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان آدمی کا پیر شاہ غسان کی لنگی کے اوپر رکھ گیا۔ ایسے وہ طواف ہو رہا تھا تو ایسے وہ پیر سے لنگی دب گئی، شاہ غسان کی لنگی دب گئی۔ شاہ غسان جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی، شاہ غسان کی لنگی کھل گئی۔ چادر اتنی لمبی تھی اوپر والی، جو نیچے تک تھی اس کی شرمگاہ نہیں دکھائی دی، ستر نہیں کھلا، اس کی لنگی کھل گئی۔ اس نے جلدی سے، نوجوان نے، اس مسلمان صحابی نے جلدی سے اس کی لنگی اٹھا کر اس کو دی کہ بھائی غلطی سے، دھوکے سے میرا پیر تمہاری چادر پر، تمہاری لنگی پر رکھ گیا۔ شاہ غسان نے دیکھا ایک غریب آدمی جس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میں جوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کمینے نے، اس کمبخت نے میری لنگی کو اپنے پیر سے دبا دیا۔ شاہ غسان پیچھے مڑا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس مسلمان نوجوان کو، اس صحابی کو مار دیا۔ دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے۔ یہی ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اتنے اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا۔ قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور شاہ غسان نے، غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی۔ پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا؟ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا۔ غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے
کہنے لگا وہ جبلہ امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا۔ ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو۔ اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو۔ اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے، امیر المومنین میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق، جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے، بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی تو آنکھ پھڑوا لو، تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا۔ شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل۔ اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں، مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، 24 گھنٹے کی مہلت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ، معافی مانگ لو گے
وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے۔ اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ، کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ لہذا جیسی رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا آیا اور سب لوگ خواب غفلت میں بے ہوش ہو کے جب سونے لگے تو شاہ غسان جبلہ ابن ایہم اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا، اور وہ غسان پہنچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 500 لوگ چلے گئے جائیں، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے، عدل باقی رہنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ انصاف قائم رہے، ایک غریب آدمی کو، ایک غریب نوجوان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نوجوان وہ گیا 500 آدمیوں کو بھی لے گیا، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عدل کو بچایا، میں نے نیائے کو بچایا، میں نے انصاف کو بچایا۔ میرے بھائیوں، ایسا عدل کرنے والا امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، حکمراں، حاکم وقت، امیر، جو گھر کا بھی ذمہ دار ہو۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، چوری میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ یہ حد کو پہنچ رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ لوگوں نے کہا امیر گھر کی ہے، بڑے اونچے اور عزت دار گھرانے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تب تو ناک ہی کٹ جائے گی اس خاندان کی، اس قبیلے کی۔ نبی اکرم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے صحابی حضرت اسامہ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا گیا اسامہ کو کہ آپ اللہ کے رسول کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی ہیں، آپ نبی سے سفارش کیجئے، شاید اللہ کے رسول آپ کی بات مان جائیں اور اس عورت کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ اللہ کے رسول نے اسامہ سے کہا آئے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں؟ یہ سزا محمد نے نہیں، محمد کے رب نے نافذ کی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کیونکہ ان کے امیر جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے ضعیف و کمزور لوگ جب کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سفارش ریجیکٹ کر دی اسامہ کی، اور اس عورت کا بنو مخزوم کے لڑکی کا عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا جس کا نام فاطمہ تھا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور آج چوری میں وہ بھی پکڑی جاتی تو آج فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹنے سے محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں روک پاتا، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ سزا اللہ
तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है। ये सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अगर आज इस औरत की जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो जमाना देखता, दुनिया देखती कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ कटवा देता। ये है अदलो इंसाफ। और जिस कौम में अदलो इंसाफ नहीं है, समझ लो अर्श के साए में उनको जगह नहीं मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहली चीज हो गई है अदलो इंसाफ करने वाले लोग। दूसरा कौन? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही। दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, अपने रब की इबादत में। उसने सब कुछ भुला दिया अपने रब की इबादत। नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करने लगते हैं। बच्चों की शादी हो गई, अब सब हो गया, अब जा रहे हैं हज करना है, सबसे निबट गए, अब चलो हज करें। अब हज करके आए तो अब अल्लाह अल्लाह करने पहुंच गए मस्जिद में। पूरी जवानी तो खुराफातों में गुजार दी। अब जब 2-3 साल के मेहमान रह गए, खूसट बुढ़े हो गए, सही से जबान चलती नहीं है, हाथ पैर उठ नहीं रहे, अब जा रहे हैं अल्लाह ताला की इबादत करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन नौजवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। गौर करो, वो हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है। आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंज़ला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंज़ला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले हैं, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी, ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके, मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरे दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंज़ला की बीवी कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ हंज़ला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर। हंज़ला की बीवी कहती, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं
ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے، کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا اے حنظلہ کی بی بی اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے۔ تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی عبادت تھی۔ اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا، اور اعلان سنا نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا، جہاں تک ہم گئے اسلام ہی اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی پی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ، اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی۔ میرے بھائیو، جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو۔ اب تیسری چیز پہ آئیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے،
جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی، ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی عصر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں، عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا ہے، فوراً مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو کب عشاء ہو کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹے رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں، اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں، مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا، یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا، محلے کے دو چار لوگ اور آ گئے، انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا۔ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے، اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں، اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں، لہذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ، اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے۔ ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ، یہاں اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، جنت تو بہت دور کی بات، اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا
عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے۔ ویسے تو وہ پانچوں وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا۔ مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی۔ وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ جماعت ہو گئی۔ وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے، جماعت مل جائے، لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بصرہ کی آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لو، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پہ انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئے، چلو اب دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی سیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، کچھ لوگ جو اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے۔ تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔